بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ چہارم میں ہماری گفتگو کتاب الوکالت میں آج کے درس میں ہم چھوٹے چھوٹے 3 سے 4 موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو میں نے وکیل کیا کہ میری چیز بیچ دو، پھر کسی دوسرے بندے نے اس کو وکیل کیا تھا کہ میری طرف سے کوئی چیز خریدو، تو کیا ایک ہی وکیل عقد کے دونوں طرف کا ذمہ داری لے سکتا ہے؟ عقد کے ایجاب اور قبول کو انجام دے سکتا ہے یا انجام نہیں دے سکتا؟ پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایجاب موکل کی طرف سے کرتا ہے، قبول اپنی طرف سے کرتا ہے۔ کبھی جو ہے وہ ایجاب اپنی طرف سے کرتا ہے اور قبول موکل کی طرف سے کرتا ہے۔ اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ اگر چیز کے واپس کرنے میں اختلاف ہو جائے، موکل کہتا ہے کہ واپس نہیں کی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے چیز تو آپ کو واپس کر دی تھی، تو اس میں بھی اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ اور پھر ایک عنوان یہ ہے کہ اگر اصل وکالت میں اختلاف ہو جائے، جو کہ عبارت میں پڑھیں گے، موکل کہتا ہے کہ میں نے تمہیں وکیل نہیں بنایا تھا، یہ کہتا ہے وکیل بنایا تھا، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ اور ایک اختلاف یہ ہے کہ جس چیز میں وکیل بنایا گیا تھا وہ تلف ہو گئی، موکل کہتا ہے کہ تلف نہیں ہوئی، وکیل کہتا ہے کہ نہیں تلف ہو گئی ہے، تو اس کو جو ہے کہ ہم فقہی حوالے سے کیسے حل کریں گے؟ تو وَيَجُوزُ لِلْوَكِيلِ، جائز ہے وکیل کے لیے تولی طرفی العقد، عقد کے دونوں طرف کو انجام دے۔ تولی ویسے ذمہ لینا، ذمہ داری قبول کرنا، البتہ بِإِذْنِ الْمُوَكِّل، جب وہ موکل سے وہ اذن لے لیتا ہے کہ جناب موکل صاحب، میں آپ کا تو کام کرنے جا رہا ہوں، اگر کوئی اور بھی مجھے وکیل بنا دے تو کیا میں اس کی طرف سے بھی سیگا پڑھ سکتا ہوں؟ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ حِینَئِذٍ، اس لیے کہ عقد کے دونوں طرف کے انجام دینے سے کوئی بھی مانع موجود نہیں ہے، حین اذن، جب موکل نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وَمُغَایَرَةُ الْمُوجِبِ لِلْقَابِلِ یکفی فیہ الاعتبار، ممکن ہے کوئی شخص اعتراض کرے کہ بھائی موجب یعنی ایجاب کرنے والا اور قبول کرنے والا دونوں الگ الگ ہونے چاہیے، یہاں تو الگ الگ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں الگ ہونا جسمانی لحاظ سے ضروری نہیں ہے، حیثیت الگ ہونی چاہیے۔ جب یہ کہتے ہیں بے تو گویا کہ زید کا نائب ہے، جب کہتا ہے اشتری تو گویا کہ خالد کا نائب ہے، تو گویا کہ یہ عقد ان دو کے بیچ میں ہو رہا ہے۔ وہ مغایرۃ الموجب للقابل، ایجاب کرنے والے کا جدا ہونا قبول کرنے والے سے، یکفی فیہ الاعتبار، اس میں حقیقی جدائی ضروری نہیں ہے، بس اعتبار یعنی کیا، حیثیت اور جو ہے کیا ہے جناب سوچ کے لحاظ سے جدائی ہونی چاہیے۔ وَلَوْ اُطْلِقَ لَهُ الْإِذْنُ، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر مطلق دی گئی ہو وکیل کو اذن، یا اطلق الموکل لہ الاذن، یا موکل نے اس کو اذن مطلق دی ہے، کیا بھائی جاؤ میرا کام کرو، آگے تمہاری مرضی۔ ففی جواز تولیہما، تو پھر کیا جائز ہے کہ یہ شخص ایجاب اور قبول کو انجام دے، لنفسہ اپنے لیے نہیں بلکہ خود بخود، قولان منشأہما دخولہ فی الاطلاق، بھائی ان دو قول کا منشا جو ہے کیا ہے کہ بھائی یہ جو ہے کیا ہے جناب ایجاب اور قبول دونوں اطلاق میں شامل ہیں۔ وَمِن ظاہر روایات الدالۃ علی المنع، لیکن کچھ روایات ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں یہ شخص اپنے لیے جو ہے سیگے نہیں پڑھ سکتا، وہ اولا، شہید ثانی فرماتے یہ منع والا قول جو ہے کیا ہے وہ بہتر ہے۔ وَعْلَمْ، تو جان لے، ان تولی ہے وکیل کا انجام دینا عقد کے دونوں طرف کو، اعم من کون البیع او شراء لنفسہ، یہ عام ہے کہ بیچے اپنے لیے یا خریدے اپنے لیے۔ وہ موضع الخلاف مع عدم الاذن، اور اختلاف کی جگہ جب اس کو اذن نہ دی گئی ہو وہ یہ تولیتہ لنفسہ، یعنی یہ اپنے آپ کو کسی کی چیز بیچے، موکل کی چیز اپنے آپ کو بیچے یا اپنی چیز موکل کے لیے خریدے، اس میں اختلاف ہے۔ اما لغیر نفسہ، لیکن اگر اپنے علاوہ کسی اور کا وکیل بنتا ہے، بیان یکون وکیل لہما،
دو موکل کا یہ وکیل بنا ہے، فلا اشکال، پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ ایجاب بھی کر سکتا ہے، قبول بھی کر سکتا ہے، الا علی القول بمنع کون موجبا قابلا، مگر اس قول کے مطابق جو منع کرتا ہے کہ ایک ہی وکیل موجب بھی ہو قابل بھی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ وذالک لا یفرق فیہ، اس قول کے مطابق جو کہتا ہے کہ موجب اور قابل نہیں ہو سکتا، کوئی فرق نہیں اس میں بین اذن الموکل و عدم اذن، موکل اجازت نہ دے تو برا اس قول کے مطابق یہ ایجاب اور قبول نہیں کر سکتا۔ اب چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف، دوسرے موضوع کی طرف۔ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي اصل الوکالت، اگر موکل اور وکیل اصل وکالت میں اختلاف کرتے ہیں، موکل کہتا ہے میں نے تجھے وکیل بنایا، وکیل کہتا ہے نہیں بنایا، یا وکیل کہتا ہے کہ آپ نے مجھے وکیل بنایا ہے، موکل کہتا ہے میں نے نہیں بنایا، حلف المنکر، تو جو شخص بھی وکالت کا انکاری ہے وہ قسم کھائے گا، کیوں؟ لِأَصَالَةِ عدم الوکالت، اصل یہ ہے کہ وکالت نہیں ہونا چاہیے، سواء کان منکر الوکالت الموکل ام الوکیل، چاہے وکالت کا منکر موکل ہو، چاہے وکالت کا منکر جو ہے کیا ہے وکیل ہو۔ بھائی اس بحث کا، جھگڑے کا فائدہ کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ انکار الوکیل، ظاہر ہوتا ہے وکیل کے انکار کا فائدہ، فیما لو کانت الوکالت مشروطۃ فی عقد لازم، جب وکالت کو مشروط کیا گیا ہو ایک امر عقد لازم کے ذریعے، لامر کہ مجھے فلاں کام میں تم وکیل بناؤ گے، لا یتلافا حین النزاع، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی تلافی نہیں کی جاتی جھگڑے کے وقت، یعنی یہ کہتا نہیں بھائی کس چیز کے وکیل، فَيَدَّعِ الْمُوَكِّلُ حُصُولَهَا، موکل کہتا ہے کہ بھائی وکالت تھی، کیوں؟ لِيَتِمَّ لَهُ الْعَقْدُ، تاکہ موکل کا وہ عقد ٹھیک ہو جائے، یعنی عقد نکاح میں نے شرط کی تھی کہ بھائی یہ بچی آپ کو دوں گا، یا یہ مثلا تم اگر مجھے وکیل بناؤ گے گھر بیچنے میں، اب اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی گھر بیچنا واقع نہیں ہوا تو نتیجے میں پھر وہ نکاح بھی باطل ہو جائے گا، وَيُنْكِرُهَا الْوَكِيلُ، اور وکیل اس وکالت کا انکار کرتا ہے، کیوں؟ لِيَتَزَلْزَلَ، تاکہ وہ عقد متزلزل ہو جائے، وَيَتَسَلَّطَ الْوَكِيلُ عَلَى الْفَسْخِ، اور وکیل جو ہے کیا ہے قدرت رکھتا ہو اس عقد کو فسخ کرنے میں۔ یا مثلا یوں کہتے ہیں وکیل نے ایک گھر بیچا کس کو؟ موکل کو، ٹھیک ہے، پھر موکل نے اس کو کہا تھا میں نے تجھے وکیل بنایا تھا کہ میرے لیے فروٹ بھی ہر روز لایا کرو، اب وہ فروٹ لانے والی بات کا انکار کرتا ہے تاکہ وہ بیع ختم ہو جائے۔ وَلَوْ اخْتَلَفَ، اب پھر جو ہے تیسرا ٹاپک، اگر اختلاف کرتے موکل اور وکیل کس بات میں؟ فی رد، چیز کے واپسی میں، مثلا وکیل کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز آپ کو دے دی ہے، موکل کہتا ہے نہیں دی، حلف الموکل، تو یہاں پر قسم کھائے گا موکل، کیوں؟ لِأَصَالَةِ عدم رد، جب بھی ہمیں شک ہوتا ہے کہ کوئی چیز واپس ہوئی یا نہیں، اصالت عدم رد کہتے واپس نہیں ہوئی، سواء کانت الوکالت بجعل ام لا، چاہے وکالت کسی مزدور کے عوض دی گئی تھی ام لا، یا مفت میں ہم نے کس کو وکیل بنایا تھا۔ وکیل، اب ہر اچھے قول کے بعد ایک ضعیف قول بھی ہوتا ہے، یحلف الوکیل، وکیل کہتا ہے کہ وکیل صاحب قسم کھائے گا، الا ان تکون الوکالت بجعل، مگر یہ کہ وہ وکالت کسی مزدوری پر ہو، فالموکل، مزدوری والی صورت میں موکل قسم کھائے گا، اما الاول فلانہ امین، بھائی وکیل قسم کھائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وکیل امین ہے تو اس کی واپس دینے میں بات مانی جائے گی، وقد قبض المال لمصلحت المالک، اور اس نے مزدوری پہ تو وکالت نہیں کی تھی بلکہ مالک کی مصلحت کے لیے کی تھی، فکان الوکیل محسنا محضن، تو نتیجے میں وکیل خالص احسان کرنے والا ہے موکل کے ساتھ، کالودعی، جیسے امین بھی خالص احسان کرتا ہے، وہ اما ثانی، لیکن جب اجرت لیتا ہے تو پھر فلما مر، پھر اس میں وہی اصالت عدم رد، لما مر یعنی وہی اصالت عدم رد کہتی تو نے چیز واپس نہیں کی اور تو لالچی تھا، مزدوری کی وجہ سے تم یہ بات کر رہے ہو، اس لیے وہاں پر موکل کو قسم کھائے گا۔ وَلِأَنَّهُ، اور دوسری بات یہ کہ وکیل صاحب نے قبض، اس چیز کو قبض کیا تھا، لمصلحت نفس ہی، اپنی ذاتی مصلحت کے لیے، کہ میں وکیل بنوں گا مجھے مزدوری ملے گی،
کعامل القراض، قراض یعنی مضاربہ، جیسے آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں تاکہ ان پیسوں سے نفع کمائیں، پھر کچھ آپ رکھیں کچھ اس مالک کے پیسہ کو دے دیں۔ اس صورتحال میں اگر آپ کہیں کہ میں نے پیسے واپس کر دیے تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ والمستاجر، یا کرایہ دار کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو کرایہ ادا کر دیا، ہم کہیں گے تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ وَيُضَعَّف، کہتے ہیں قول وکیل ضعیف ہے، کیوں؟ بِأَنَّ الْأَمَانَةَ، بتحقیق کہ کسی شخص کا امین ہونا اور امانت کا ہونا لا تستلزم القبول، امانت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امین کی ہر بات مانیں، کما لا یستلزمہ فی الثانی، جیسے کہ آپ قبول نہیں کرتے ہیں وکیل کی بات فی الثانی، اجرت اور جعل والی صورت میں، ما اشتراک فی الامانت، جبکہ بھائی مزدوری لے تو بھی وکیل امین ہے، مزدوری نہ لے تو بھی امین ہے۔ اگر امانت کی وجہ سے اس کی بات مانی جاتی تو دونوں صورتوں میں اس کی بات مانی جائے۔ وَكَذَلِكَ الْإِحْسَانُ، اور اسی طریقے سے احسان ہونے میں بھی دونوں باتیں مشترک ہیں، چلو بھائی میں مزدوری تو لیتا ہوں پھر بھی آپ کا کام تو کرتا ہوں۔ وَالسَّبِيلُ الْمَنْفِي مَخْصُوصٌ، اور کہتے ہیں وہ جو سبیل ہے لیس علی المحسنین من سبیل، احسان کرنے والوں پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ مخصوص ہے کس کے ساتھ جناب، کہ جب وہ وکیل قسم کھائے گا تو اس میں بھی ایک قسم کی سبیل ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ بھائی فإن الیمین سبیل، بھائی جعل والی صورت میں بھی تو پھر جو ہے کیا ہے، یہ گویا کہ برتری ہے، نتیجے میں آپ یہ قول وکیل سے دستبردار ہو جائیں۔ ولو اختلف، اگر موکل اور وکیل کا اختلاف ہو جاتا ہے پھر تلف، کہ وہ مال تلف ہو گیا، کون سا مال؟ اے تلف المال الذی بید الوکیل، وہ مال تلف ہو گیا جو وکیل صاحب کے ہاتھ میں تھا، کالعین الموکل فی بیعہ، جیسے وہ عین کہ جس میں وکیل کیا گیا ہے کہ تم اس کو بیچو، وہ شرائحا، یا تم اس چیز کو خریدو، ٹھیک ہے۔ اب اس سمن، یا بھائی جو چیز بیچی اس کے سمن میں وہ جو ہے کیا ہے جناب اختلاف ہو گیا، وہ کہتے ہیں سمن تلف ہو گیا، او غیر ہی، یا سمن کے علاوہ اور کوئی چیز ہم نے اس کو دی تھی، تو حلف الوکیلو، تو یہاں پر وکیل صاحب قسم کھائے گا وہ چیز تلف ہو گئی ہے تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، کیوں؟ لأن الوکیل امین، وکیل صاحب امین ہے اور امین کی بات مانی جائے گی۔ وقد یتعذر اقامت البینہ علی تلف، اور کبھی کبھی آپ شاہد بھی اس چیز کے تلف ہونے پر قائم نہیں کر سکتے ہیں، فقتن اب قول ہی، تو پھر اکتفا کیا جائے گا، کناعت کی جائے گی وکیل کے قول پر۔ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْأَصْلِ، اگرچہ وکیل کا اگر قول ہم مانیں تو یہ اصل کے خلاف ہے، اصل یہ ہے کہ وہ چیز تلف نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم وکیل کو حیثیت دے کر اس کی بات مانیں گے۔ ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، بین الدعوی الوکیل، وکیل دعویٰ کرتا ہے کس کی، التلف بامر ظاہر، کہ وہ چیز جو تلف ہوئی ہے اس کا کوئی ظاہری سبب ہے، مثلا وہ چیز جل گئی، وہ خفی، یا اس کے ختم ہونے کا ضائع ہونے کا سبب مخفی ہے، مثلا وہ چوری ہو گئی۔ وَقَضَى يَحْلِفُ کذا، یعنی جیسے تلف کی صورت میں وکیل قسم کھائے گا، اسی طریقے سے وہ وکیل قسم کھائے گا لو اختلفا فی التفریط، اگر اختلاف کرتے ہیں، موکل کہتا ہے تو نے کوتاہی کی ہے لہذا تو ضامن ہے، وکیل کہتا ہے میں نے کوتاہی نہیں کی، تو فرماتے ہیں والمراد بتفریط ما یشمل تعدی، تفریط جو ہے کیا ہے تعدی کو بھی شامل ہے، یعنی اس نے حد سے زیادہ مثلا کوئی چیز کی ہے، لأنه منکر، قسم کیوں کھائے گا؟ اس لیے کہ یہ وکیل صاحب منکر ہے۔ وَقَضَى يَحْلِفُ لَوْ اخْتَلَفَ فِي الْقِیمَةِ، اور اسی طریقے سے وکیل قسم کھائے گا اگر موکل اور وکیل اختلاف کرتے ہیں قیمت میں، موکل کہتا ہے کہ میرا گھر تو نے 1 کروڑ میں بیچا ہے، وکیل کہتا ہے کہ میں نے 80 لاکھ میں بیچا ہے، علی تقدیر ثبوت زمان، اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ وکیل ضامن ہے تو بھی وکیل قسم کھائے گا، اس کی بات مانی جائے گی، کیوں؟ لِأَصَالَةِ عدم زائد، اس لیے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ 80 لاکھ سے 1 کروڑ کے بیچ میں جو 20 لاکھ ہیں وہ بھی وکیل پر لاگو ہوتے ہیں یا نہیں، اصل یہ ہے کہ وہ زائد رقم وکیل پر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ ایک ہی بندہ اگر 2 کی طرف سے وکیل بنایا گیا ہے تو وہ ایک کی طرف سے ایجاب
دوسرے کی طرف سے قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک کی طرف سے ایجاب کرے اور اپنے لیے قبول کرے، یا اپنی طرف سے ایجاب کرے اور موکل کے لیے قبول کرے، اس میں جو ہے کیا ہے وہ پریشانی ہوگی۔ پھر اختلاف کبھی ان کا تلف میں ہوتا ہے، کبھی ان کا اختلاف قیمت میں ہوتا ہے، کبھی ان کا اختلاف رد میں ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔